بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس بلاغہ 4 نمبر سبق ہے والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة معنى نحو تكأكأ بمعنى اجتمع وفرنقا بمعنى انصرف وتلاخم بمعنى اشتد۔ فصاحت الکلمہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ فصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة۔ یہ تین چیزیں تھی، نمبر 1 تنافر حروف، نمبر 2 مخالفت القیاس، نمبر 3 غرابت۔ تو ابھی ان دو کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی غرابت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ غرابت کی تعریف ہے کہ کلمہ غرابت سے بھی خالی ہو تو وہ فصیح ہوگا، اگر غرابت ہو اس میں تو وہ فصیح نہیں ہوگا۔ تو غرابت ہے کیا چیز؟ تو غرابت کی تعریف یہ ہے کہ والغرابت کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کہ کلمے کا معنی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، کلمے کا معنی کیا ہو؟ ظاہر نہ ہو۔ ابھی اس میں دو قسم، یعنی غرابت جو ہے کلمے کا غیر ظاہر المعنی ہونا دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ مثلا یہاں پر افرنقا ہے، تکأکأ ہے، تو یہ لغت کے عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ الفاظ، اس لیے کہ یہ عرب جو ہے استعمال نہیں کرتے، لیکن لغت کی بہت ساری کتابیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی، کہیں سے کہیں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے لیے لغت کی کتابیں نہیں دیکھنی پڑتی، بلکہ اس کی جو اصل وجہ ہے اس کو اپنی کسی نسبت کی وجہ سے آپ نے اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے کہ کس طرح یہ لفظ آیا اور کس چیز سے یہ منسوب ہے۔ تو تکأکأ اور افرنقا تو اس قسم سے ہے کہ جس کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، اور دوسری قسم جو ہے اس کے لیے لغت کی کتابیں اس میں نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے لیے آپ نے ایک نسبت ڈھونڈنی ہے کہ کس وجہ سے یہ لفظ جو ہے اس میں استعمال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر تکأکأ بمعنی نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 افرنقا ہے، اور نمبر 3 جو ہے اطلاخم ہے۔ یہ 3 الفاظ ہے یہاں پر ہم ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر غرابت کی تعریف کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی ہے۔ بعض کتابوں میں بعض نے تعریف یہ کی ہے کہ کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال، کہ غیر ظاہر معنی ہو اور مانوسۃ الاستعمال بھی نہ ہو، عام لوگ جو ہے اس کو نہ جانتا ہو کہ یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تکأکأ کا جو لفظ ہے، افرنقا لفظ ہے، وتلاخم کا لفظ ہے، تو تکأکأ کا اور افرنقا لفظ جو ہے وہ عیسیٰ ابن عمر یہ کہیں جا رہے تھے تو اپنی سواری سے گر گئے، اپنی سواری سے جب گر گئے تو لوگ اس کے اوپر جمع ہو گئے اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، تو اس نے اس وقت یہ الفاظ کہیں ما لکم تکأکأتم ما لکم تکأکأتم علی
تکأکم علی ذی جن علی ذی جنت، اور پھر کہا کہ افرن قاعو عنی، یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے اوپر جمع ہو گئے، اسی طرح جس طرح اسیب زدہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں، افرن قاعو عنی، اور مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ تو یہاں پر تکأکا کا معنی لیا گیا اجتماع، یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے اوپر جمع ہو گئے، تجتمعو اجتماعتم علیہ کاجتماعکم علی ذی الجنہ، اور انصرفوا عنی۔ تو اس طرح اس کا معنی یہ الفاظ جو ہے یہاں پر استعمال ہو گئے، اور یہ الفاظ غیر مانوسۃ الاستعمال ہے، عام لوگ اس کا معنی نہیں جانتے، عام لوگ اس کا معنی نہیں جانتے، اور لغت کے عام کتابوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے، اس کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ غیر معلوم، اس کا معنی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو افرنقا میں معنی انصرفا، انصرفا، انصرفا یعنی واپس یعنی ہٹ جانا، ہٹ گیا۔ وتلخم بمعنی اشتد، یعنی سخت ہوا، سخت ہوا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، اب یہاں پر یہ وہی الفاظ ہے کہ جس کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، بمعنی اجتماع، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لغت کی کتابیں اس کے لیے نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اس کی تخریج کے لیے وجہ بعید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ وجہ بعید پر ہم تلخیص میں انشاءاللہ پڑھیں گے، جس طرح مسرجن ہے، مسرجن، تو مسرجن جو ہے یا تو اس کی نسبت سریجی کی طرف ہے، سریجی کی طرف، اور یا سراج کی طرف نسبت ہے کہ سراج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا سریجی کی تلوار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے کہ سرح یسرح جو ہے، سرج یسرج جو ہے، یہ کبھی باب تفعیل سے اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ اگر اس کے لیے آپ بڑی بڑی لغت کی کتابیں بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ عرب اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کو استعمال کیا ہے ایک عرب نے، ایک شاعر نے استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے وجہ بعید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور وہ وجہ بعید کیا ہے، یا تو اس کی نسبت کی ہے کس کی طرف، سریجی کی طرف، اور اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یا سراج کی طرف، یعنی اس کی تلواریں جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے، اس کی ناک بھی بالکل سیدھی ہے، اور یا سراج کی کہ جس طرح سراج جو ہے یعنی چراغ جو ہے وہ چمکتا ہے، تو اس طرح اس کے ناک جو ہے وہ بھی چمک میں اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ غرابت کی تعریف کی کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ غیر ظاہرۃ المعنی، کہ اس کا معنی ظاہر نہ ہو، جس طرح تکأکا کا معنی جو ہے وہ ظاہر نہیں، عام لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، اور عام لغت کی کتابوں میں اس کا معنی نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے۔ بمعنی تکأکا بمعنی اجتماع ہے، اور افرنقا بمعنی انصرفا ہے، انصرفا، وتلخم بمعنی اشتد ہے، اشتد۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور تکأکا تو افرنقا لفظ کا سے لیا ہے عیسی ابن عمر، ما لکم تکأکأتم علیہ کتکأکئکم علی ذی جنۃ افرنقا عنی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔